اب لے کے آتے ہیں ہمارے بھائی تشریف لائیں یہاں پہ علی الاحسن صاحب. السلام علیکم علی الاحسن بھائی، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہیں؟ کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، سلامتی ہیں. بڑا فضل، شکر اللہ سر، شکر اللہ اللہ آپ کو کا. جزائے خیر دے، سلامتی دے. حکم کریں بھائی. آواز ٹھیک آ رہی سر آپ کو؟ جی جی بات کریں. اچھا اچھا آواز سر، آ رہی میں ہے؟ گزارش کروں گا کہ بڑے ہی آج میں نے صرف ایک سوال کرنا ہے، آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہیں لوں گا، اوکے. لیکن سوال بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کے بارے میں نا پاکستان میں بہت زبردست علمی ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور میری توقع سے بھی بڑھ کر پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ خالصتاً مودیسانہ اور علمی بحث شروع ہو گئی ہے. علمی. اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، نہیں تو وہ ای میل لسٹ ہماری جو چل رہی ہے جس میں کوئی 400 کے قریب اسکالرز اور محققین لوگ موجود ہیں، اس میں بھی یہ بڑی ہاٹ علمی انداز کی ڈیبیٹ چل رہی ہے. مجھے خوشی یہ ہے کہ کچھ ذاتیات کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اب خالص مودیسانہ بحث ہے حدیث خلیفہ تین سے متعلق. تو میں گزارش کروں گا کہ میں اس کے متعلق جو بھی میری اہل سنت والجماعت کے مختلف جو افراد کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، ہوئی تو خیر کوئی بہت بڑے محدثین سے نہیں ہوئی، ہمارے جیسے جو چند لوگ ہیں جو کہ ہم سے بہت بہتر ہیں، علمی ذوق رکھتے ہیں، ان سے کچھ ہوئی ہے، تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. کچھ انٹرنیٹ سے میں نے ریسرچ کی ہے، تو آپ سے گزارش کروں گا کہ پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ کائنڈلی نوٹ کرتے جائیں تاکہ آپ مکمل طور پہ جو ہے نا ان تمام دلائل کا اپنے تئیں علمی رد کر سکیں. اوکے. سر یہ جو حدیث خلیفہ تین ہے نا، جو میں بیان کروں گا نا آپ کو، یہ دو اسناد میرے علم میں آئی ہیں. ایک مسند امام احمد بن حنبل میں ہے اور دوسری مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے. اس کے علاوہ بھی غالباً بہت سی کتب میں یہ موجود ہے، لیکن اس کا مجھے اس وقت علم نہیں ہے. میں جس سے متعلق گفتگو کی سعادت لوں گا، حاصل کروں گا، وہ ہے جس میں راوی ہیں قاضی شریک بن عبداللہ النخی الکوفی، النخی الکوفی، اور روایت کر رہے ہیں رکین سے. تو یہ سر بنیادی طور پہ مجھے دو کتب کا علم ہوا ہے، باقیوں کا مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا کہ کہاں پر ہے. تو اس کے بارے میں سر جو اعتراضات کیے گئے نا، اس روایت کو ضعیف کہا گیا ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ میں آپ کو پوائنٹ بائی پوائنٹ لکھواتا جاؤں گا. آپ کائنڈلی نوٹ کرتے جائیں تاکہ آپ کو جواب دینے میں تسلی سے آسانی ہو، تو ایک تمام پوائنٹس کور ہو جائیں، کوئی رہ نہ جائے. تو چلے کتنے پوائنٹس ایک ٹوٹل شارٹ بتاؤں گا، 4-5 پوائنٹ ہیں. 4-5 پوائنٹ ہے. جی سر. شارٹ ہے، لمبی بات نہیں ہے. اوکے اوکے اوکے. پہلا پوائنٹ یہ ہے جی کہ یہ جو راوی ہیں شریک بن عبداللہ، یہ ہیں مدلس ہیں، اور امام مسلم اور محدث زبیر علی زئی صاحب کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ان افراد کا یہ بالکل پکا منہج تھا کہ مدلس راوی کی ان والی روایت کو سماع کی تصریح کے بغیر ریجیکٹ کر دیا جائے گا. پوائنٹ نمبر 1. سمجھ گیا. پوائنٹ نوٹ کر لیا نا آپ نے پہلا؟ جی کر لیا، ہو چکا. جی اچھا، دوسرا پوائنٹ یہ ہے جی کہ جب اس پر کچھ مزید دلائل پیش کیے گئے بعض حضرات کی جانب سے، تو یہ جواب دیا گیا کہ امام بخاری نے اور محدث زبیر علی زئی نے یہ لکھا ہے ایک روایت کے ضمن میں. بخاری کے مقابلے میں زبیر علی کیا چیز ہے کہ ان کو آپ ایک ساتھ ایک جملے میں لاتے ہیں؟ بخاری کون؟ نہیں، یعنی کہ اس موجودہ دور میں ان کی ایک بڑی علمی حیثیت ہے نا. بخاری کہاں زبیر علی صحیح، اس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے پاکستان میں، وہی وہاں پہ اس کی مشہوری ہوگی. اچھا، اس میں یہ جی کہ ان دونوں حضرات سے یہ حوالہ پیش کیا گیا کہ ان دونوں نے یہ بات لکھی ہے کہ قاضی شریک کا رکین سے سماع ثابت ہے. جی ہاں. تو اس پر یہ جواب دیا گیا کہ اگرچہ امام بخاری نے بھی حوالہ دیا ہوا ہے کسی کتاب کا، غالباً تاریخ کبیر میں لکھا ہوا ہے، اور محدث زبیر علی زئی نے بھی کوئی کتاب کا حوالہ دیا ہوا ہے، غالباً کوئی
ابن ابی دنیا یا اس طرح کوئی نام ہے کتاب کا، کہ وہاں پر یہ موجود ہے کہ شریک کا رکین سے سما ہے، لیکن یہ جواب دیا گیا کہ یہ جو سما اگر کسی مدلس راوی کا کسی دوسری روایت سے ہو بھی جائے نا ثابت، تو یہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں جس جس جگہ ذخیرہ حدیث میں اس راوی نے ان سے روایت کی ہے وہ ساری اوپر والے راوی سے اس کی قبول ہو جائیں گی، سما کی تصریح پہ معمول ہو جائیں گی، بلکہ ہر روایت کی علیحدہ سند پہ سما کی تصریح دیکھنی پڑے گی۔ یہ محدثین کا اصول ہے، اور جو حدیث خلیفہ تین ہے اس کو وہ چیز کفایت نہیں کرتی کہ کیونکہ امام بخاری نے اور زبیر علی رئی صاحب نے لکھ دیا کہ شریک نے رکین سے سما کیا کسی اور روایت میں، تو خلیفہ تین پہ بھی کور ہو گیا۔ یہ پوائنٹ نمبر 2 ہو گیا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو قاضی شریک تھے ان کا آخری عمر میں حافظہ بھی شدید خراب ہو گیا تھا اور اختلاط کا بھی شکار ہو گئے تھے، اور ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ ان کی یہ جو روایت ہے اختلاط سے پہلے کی ہے یا اختلاط سے بعد کی ہے، حافظہ کمزور ہونے سے پہلے کی ہے یا حافظہ کمزور ہونے کے بعد کی ہے۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے جی کہ یہ جو قاضی شریک ہے نا، چوتھا پوائنٹ یہ کہ جو قاضی شریک ہیں اور یہ رکین ہیں، یہ دونوں کے دونوں صدوق تو ہیں لیکن ثقہ نہیں ہیں، اور صدوق راوی اس کو بولا جاتا ہے جو مجھے بتایا گیا کہ صدوق راوی بولا ہی اس کو جاتا ہے کہ جو سچا تو بے شک ہوتا ہے لیکن غلطیاں کر جاتا ہے متن میں۔ تو یہ روایت اگر سند کے لحاظ سے مان بھی لی جائے کہ یہ حسن بن گئی ہے، اگر مان لیا جائے کہ بعض محدثین کا اصول ہے کہ وہ مدلس کے معاملے میں ذرا ڈھیلا اصول رکھتے ہیں، کثیر التدلیس اور وہ قلیل التدلیس والا، تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ روایت بذات خود ان دو راویوں کے متن کے اندر غلطیاں کر دینے کی وجہ سے منکر روایت بن جائے گی، کیونکہ یہ روایت میں ان کا تفرد ہے، اور جو زیادہ صحیح راوی ہیں اور جن کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے وہ حدیث ثقلین تو بیان کر رہے ہیں، خلیفہ تین کے الفاظ کے ساتھ بیان نہیں کر رہے۔ اور آخری جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ جو روایت ہے نا یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے، اور اس کا راوی روئے زمین پہ ایک یا دو ہوں، یہ بات عقل سے بھی متصادم ہے۔ یہ اچھا، تو اب آپ یہ پوائنٹ بائی پوائنٹ پانچویں بار کیا ہے؟ سارے پوائنٹ حدیث کا کیا یہ جواب ہے۔ جی سر، کہتے ہیں اس کے کہ یہ مطلب ہے حدیث کہ راوی کیوں یہ کم ہے؟ بڑی امپورٹنٹ روایت ہے، اچھا، راوی کیوں کم اور روئے زمین پہ ایک دو بندوں کا اس بات کو بیان کرنا ہی بذات خود یہ بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے یا تو متن میں بیان کرنے میں غلطی کی ہے یا یہ روایت بذات خود مشکوک ہو جائے گی۔ اوکے، کہ اتنی امپورٹنٹ بات صرف دو بندوں کو پتہ لگی ہے، باقی زمین پہ کسی کو نہیں پتا۔ نہیں، سب کو پتا ہے بھائی۔ اب پہلی بات ہے عزیزو، انہوں نے جو چار پانچ پوائنٹ اٹھائے میں ان کا جواب دیتا ہوں۔ عزیزو یہ دیکھیں، یہ جو لوگ اس حدیث پہ متعلق بات کرتے ہیں وہ اس حساسیت ان کو اس بات سے بھی ہے کہ اس میں لفظ خلیفتین آیا کہ جو دو جانشین، ٹھیک ہے نا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استخلاف کیا اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کو، تو وہ اس کو تضعیف کرنے کی کوشش میں ہے، حالانکہ یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ جن احادیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو، چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی وہ مرتے وقت انہوں نے یہ کب کہا؟ انہوں نے حجۃ الوداع میں کہا اور غدیر میں کہا، دو مقامات، اس مزید بھی کہا ہوگا، لیکن دو مقامات پر یہ بالکل اپنی موت کی خبر دے کر، اور یہ خود استخلاف ہوتا ہے۔ اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معاشرے کے لیڈر ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں بہت جلد مرنے والا ہوں، یہ تو انہوں نے خبر دی تھی حجۃ الوداع میں اور حدیث غدیر خم میں اپنے موت کی، یہ تو ثابت ہے، مقرر اسانید کے ساتھ ثابت ہے، میں نے اس پہ بہت ساری حوالے جات دکھائے ہیں، انہوں نے کہا ہے، تو یہ بہت واضح بات ہے کہ یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب، کہ بہت قریب، یوشک یعنی بہت قریب، اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ مرگ آئے گا، ملک الموت آئے گا اور میں اجابت کر دوں گا، اللہ مجھے آپ کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائے گا، وانی تارک فیکم، اور میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ خود لفظ انی تارک فیکم
یا انی ترکت فیکم، پھر فرمایا کہ اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اور یہ ابھی میں نے اس کے کچھ 4-5 لیکچر دیے تھے اسی موضوع حدیث ثقلین پر، وہ کامل نہیں ہوئے. اس میں بہت سارے مزید میرے اسانید رہتے ہیں کہ میں نے ان کو بیان کرنا تھا، مجھے موقع نہیں ملا، میں بیان کر دیتا آپ کی خدمت میں. تو اس میں سے جو ترمذی کی جو روایت ہے، اور یہ بھی صحیح ہے، یعنی یہ اس کے اسانید بہت زیادہ ہیں. اب اس کے اسانید کیسے زیادہ ہیں تو اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. میرے جو تقریرات ابھی ہوئی ہیں حدیث ثقلین پر، اور جو ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. دیکھیں عزیزو، یہ کتاب سنن ترمذی ہے، سنن الترمذی. یہ شیعوں کی بہت اہم کتاب ہے. ہم نے پیسے دے کر اس مصنف کو، ابھی عیسیٰ محمد بن سورہ ترمذی، اس کو رشوت دے کے یہ حدیث میں شامل کرائی ہے. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1429 میں دارالفکر بیروت میں. ملاحظہ فرمائی یہاں پر کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مناقب اہل بیت علیہ السلام. اور یہاں پہ کسی بھی زوجے کی منقبت نہیں ہے، تو ان کے نزدیک بھی زوجہ اہل بیت علیہ السلام سے نہیں ہے. ابھی علی الحسن بھائی کو میں لے کے آتا ہوں، میں نے فل پیج کر دیا اس لیے تاکہ یہ حدیث نظر آ جائے. اچھا، یہاں پر جابر سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روز عرفہ اسوا میں کے ناقے پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا. یا ایھا الناس انی ترکت فیکم. ترکتو کا کیا مطلب ہے میرے عزیزو؟ ترکتو کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے درمیان چھوڑ کے چلا گیا. میں آپ کے درمیان چھوڑ کے، ترکتو میں چھوڑ کے چلا گیا، یہ صیغہ ماضی ہے، یہ نہیں کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں چھوڑ کے چلا گیا، یعنی میری موت اتنی قریب ہے. ترکتو میں آپ کے درمیان، یہ عزیزو یہ وصیت ہے، یہ استخلاف ہے. اچھا پھر جملہ دیکھیے عزیزو، ترکتو فیکم من ان اخذتم به، کہ اگر ان سے تم اخذ کرو، اگر تم ان سے اخذ کرو، ان سے سیکھو، ان کی پیروی کرو، لن تذلوا، کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، کتاب اللہ اور میرے عترت طاہرہ میرے اہل بیت علیہ السلام. پھر اگلے صفحے پہ دیکھو، حدیث نمبر 3813، زید بن ارقم سے روایت ہے کہ انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تذلوا بعدی، میں تمہارے درمیان چھوڑنے والا ہوں، میں تمہارے درمیان چھوڑنے والا ہوں، یعنی ان قریب میں آپ کے درمیان سے مر جاؤں گا، چلا جاؤں گا. احدہما اعظم، اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو یہ جملہ جو ہے نا عزیزو، کبھی میرے بعد ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، یہ امر بالطاعہ ہے، یہ استخلاف ہے، یہ خلیفتین کا دوسرا ہی جملہ ہے. آپ لوگ شریک کے جو حدیث ہے اس پہ نزاع کر رہے ہیں کیونکہ اس میں خلیفتین کا ذکر ہے، خلیفہ یعنی جانشین. تم اس احادیث کو دیکھو دوسرے اسانید کے ساتھ، وہ بھی وہی ہے، اس میں بھی امامت کا حکم ہے. یعنی میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب لیڈرشپ کس کا ہوگا؟ پہلی لازمی بات ہے، سب سے بڑا نزاع یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لیڈر کون ہے، قائد کون ہے، کس کی اتباع کرنی ہے. اور صحابہ پہ کو کہہ رہا ہے، میں تو نہیں وہ ڈائریکٹلی کہہ رہا ہے، ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے صحابہ کو کہ اگر ابو بکر، عمر، عثمان، ان سب کو، کہ اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، کتاب اللہ وہ رسی جو آسمان سے زمین تک لمبی ہے، پھیلی ہوئی ہے، کھینچی ہوئی ہے. وعترت اہل بیت، اور میری عترت میرے اہل بیت. ولن يفترق حتى يرد علی الحوض، اور یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، قرآن اور اہل بیت. فانظروا کیف تخلفون فیہما، دیکھو تم میرے بعد ان کے درمیان کیسے تم ان کے ساتھ برتاؤ کرو گے. کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزو کہ یہ جملہ کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اور کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، یہ صریح ہے استخلاف میں. استخلاف یعنی جانشین کی تعین کرنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ قرآن اس زمانے میں جمع بھی نہیں تھا نا. اکثر صحابہ تو ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں، 2 سال آخر میں اکثر لوگ مسلمان ہو گئے تھے، ان کو قرآن کا اتنا نہیں پتہ تھا، قرآن جمع بھی نہیں تھا، قرآن کسی کے اور کے پاس. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قرآن میرے اہل بیت سے کبھی الگ نہیں ہوگا. تو یہ ایڈریس بھی دے رہے ہیں کہ قرآن بھی لینا ہے تو کن سے لے لو. یہ صریح ہے، اور اسی بات پہ تصریح کیا علماء نے کہ یہ بات دلالت کر رہی ہے اہل بیت علیہ السلام کی امامت کی. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ شرح الطیبی علی مشکات المصابیح، تالیف الحسین بن عبداللہ الطیبی،
किताब छपी है रियाज मक्का मुकर्रमा में, जिल्द नंबर 1। यहां पर मैं आपके सारे पॉइंट्स का जवाब दूंगा, जरा तसल्ली से सुनिए अली उल हसन भाई। हदीस नंबर 6000, हाँ 6000, वो आपके पॉइंट्स की तरफ आ रहा हूँ। 6153 यही हदीस उन्होंने नकल कर रहे हैं और फिर फरमा रहे हैं वमअना तमस्सुक बिल कुरान, कुरान से तमस्सुक का मतलब यह है अल अमल बिमा फीह, कुरान में जो मुहतवा है उस पर अमल करना। वहुवा अल एतिमार बिअवामिरिही, कुरान के अवामिर की ताअत, एतिमार यानी अमर को कबूल करना, हुक्म कबूल करना। वल इंतहा अन नवाही, और कुरान जो नहीं करता है उससे आगे नहीं बढ़ना, उसको कबूल करना। वह तमस्सुक बिल इतरा, इतरत से तमस्सुक करें, उसका क्या मुराद है? महब्बतुहुम वल इह्तिदा बिहुदाहुम वसीरतहिम, भली, और इससे मुराद यह है कि हम इतरत की मोहब्बत करें और उनकी हिदायत से मुहतदी हो जाएं, उनकी हिदायत की इत्तिबा करें, उनकी सीरत की इत्तिबा करें। अजीजों, यही मतलब है इमामत की कि उनकी हिदायत उन्हीं से लेना है, उनकी सीरत पे चलना है, हिदायत यही मतलब है। हालांकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी तरह का तफरीक नहीं किया कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम में तमस्सुक करो, कुरान और इतरत में तमस्सुक करो। और उस जमाने में अर्ज यही है कि कुरान मजमू नहीं था, ये बहुत अहम है। और उसके बाद तय्यबी साहब फरमाते हैं वह इन्नी तारिकुन फीकुम, तारिकुन का मतलब इशारतुन इला अन्नहुमा बिमंजिलति तौअमैन अल खलफैन अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला मुबारक कि इन मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ रहा हूं, ये इशारत है इस बात पर कि ये दोनों, ये कुरान और इतरत, ये तौअम बोलते हैं, दो जुड़वा होते हैं। ये खलफ बोलते हैं जानशीन को, कि ये दो जुड़वा जानशीन हैं, दो जुड़वा जानशीन हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। अन रसूलिल्लाह, दो जुड़वा जानशीन हैं, यानी हदीस ये वाज़ेह है कि हदीस सकलैन की दलालत खलीफतैन ना भी होना, लफ्ज खलीफतैन उससे मुराद भी खलीफतैन है। अच्छा, मैं आपको एक और एतराफ़ दिखाता हूँ। ये किताब अस्सवाक़िक़ुल मुहरिक़ा अला अहल अर्रफ़्ज़, सवाक़िक़ मुहरिक़ा जो इब्न हजर अल हैतमी अल मक्की ने शियों पर रद्द के लिए लिखा है, जुज़ अव्वल चाब दारुल वतन। यहाँ पर सफ़ा नंबर 439 में वफ़ी रिवायतिन सहीहा, सही रिवायत में तज़ीह भी किया उन्होंने, ये खुद मुहद्दिस हैं, हैतमी मक्की मुहद्दिस है। रिवायत सही में आया इन्नी तारिकुन फीकुम अमरैन लन तदिल्लु इन तबअतमुहुमा, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, अगर उनकी ताअत करो, उनकी इत्तिबा करोगे तो कभी गुमराह ना होगे। वो किताबुल्लाह व इतरती, किताब और मेरे अहले बैत इतरत। अच्छा, वलहासिल, फिर उसके बाद कहते हैं अच्छा, अन हथ वक़अ अला तमस्सुक बिल किताब व सुन्नह व बिल उलमाई बिहिमा मिन अहलिल बैत अलैहिमुस्सलाम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद किया है कि तुम तमस्सुक करो किताब पर और सुन्नत पर और वो उलमा जो अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से। किन से आफन माफ कीजिए, किन ये मैंने सफ़ा दिखाया था ना, नजर आया आपको? सवाक़ मोहरे नजर आया आपको? जी जी। अच्छा, उलमा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमस्सुक करना यानी बात सुनना, ताअत करना, किसको कहा? सहाबा को कहा है। उलमा अहले बैत उस जमाने में कौन थे? अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और कौन था? ठीक है ना। और उसके बाद हर जमाने में उलमा अहले बैत अलैहिस्सलाम होंगे जिनकी ताअत करना लाजिम होगा। फिर उसके बाद हैतमी साहब अगले सफ़े में फरमाते हैं सुम्मा अलम, यकीन करो, इस बात को जानो, इन्नल हदीस तमस्सुक बिज़ालिका, इन्न लिहदीस तमस्सुक बिज़ालिका तुरुक़न कसीरतन वरदत अन 29 सहाबियन, इस तमस्सुक की हदीस जो है इसकी तुरुक़ बहुत ज्यादा है, 20 से ज्यादा सहाबी से मरवी है। ठीक है ना, 20 से ज्यादा मरवी है। बाज़ में है कि हुज्जतुल विदा में अरफा में कहा है, और दूसरे में है कि मदीना में मरज़ुल मौत में कहा है, और तीसरे में है कि गदीर खुम में कहा है। ठीक है ना अजीजों, तो बहरहाल इस्तिखलाफ साबित है, चाहे लफ्ज खलीफतैन हो या ना हो, इस्तिखलाफ साबित है। अब आते हैं इस बात की तरफ कि शरीक ने किससे रिवायत किया? रुकैन से। शरीक ने रुकैन से रिवायत की है अजीजों, और मुदल्लस है। हाँ जी, दिखाते हैं ये हदीस। हाँ, ये हदीस इब्न अबी शैबा ने अपने मुस्नद में भी रिवायत किया,
اور اپنے مصنف میں بھی روایت کی ہے، اور بہت سارے علماء نے اس کی تصحیح کیا، بہت سارے علماء محدثین نے اس کی تصحیح کیا۔ ملاحظہ فرمائے مسند ابن ابی شیبہ، یہ میں نے بہت سال پہلے نکالے تھے، استخراج کیے تھے، جزء اول چھاپ دار الوطن، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، حدثنا ابو داود عمر بن سعید عن شریک عن الرکین عن القاسم بن حسان عن زید بن ثابت انی ترکت فیکم الخلیفتین کاملتین کتاب اللہ وعترتی وانہما لا یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ اس کتاب کے مصنف محقق، حدیث نمبر 135، اسناد ضعیف وهو صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، اسناد اس کی ضعیف ہے لیکن اس کی یہ حدیث ہے صحیح۔ اچھا، ضعف کا وجہ بھی نہیں بتاتا کیوں ضعیف ہے، وذک بلی صحیح نے زوائد میں کہا ہے کہ احمد سے روایت کی اور قال اسناد جید، قلت والحدیث صحیح له شواہد انظر سلسلۃ الصحیح للالبانی۔ اچھا، اس کا محقق کون ہے؟ اس کتاب کا محقق ہے الشیخ عادل ابن یوسف الغزاوی۔ غزاوی صاحب کوئی وہی ہے، کوئی وہابی مولوی ہیں انہوں نے۔ اچھا، اب شریک کے متعلق کہا کہ یہ ثقہ ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ مدلس ہے۔ تدلیس کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ تدلیس لغت میں تدلیس بولتے ہیں فراڈ کو، فریب کو، کسی کو فریب دے دینا اس کو تدلیس بولتے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا، دیکھیں عزیز کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ تھے، صحابہ کے بعد تابعین آئے، اور تابعین کے دور کے اواخر میں اور تابعین کے دور کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا کہ لوگ دور دراز علاقے سے آتے تھے عالم بننے کے لیے۔ کیا اس زمانے میں عالم بننا ہے، صدر اول میں عالم بنتا تھا تو کوئی قرآن سیکھتا تھا، یعنی سنہ 15 ہجری میں 20 ہجری میں، اس زمانے میں قرآن سیکھنا ہی بڑی بات۔ لیکن بعد میں یہ تھا کہ ہم نے عالم بننا ہے تو سنت جمع کرنا، تو لوگ آتے تھے دور دراز علاقوں سے کہ تابعین سے کمتر تابعین سے، ان سے حدیث ہم سن لیں اور لکھ دیں اور حفظ کریں، تو ان سے وہ سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ تو اس زمانے میں یہ تھا کہ بعض لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے کسی شخص سے حدیث نہیں سنی ہے، یا کسی شخص سے حدیث سنی ہے، اگر وہ شخص جس سے حدیث سنی ہے وہ غیر مرغوب ہے، یعنی کسی لحاظ سے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، تو اس کو چھپاتے ہیں کہ بھئی وہ حدیث جس شخص سے واقعاً اس نے سنی ہے، اس کو مثلا لوگ مخاطبین جو ہیں اس کو پسند نہیں کرتے کسی وجہ سے، تو اس کو چھپاتے تھے، بھئی اس کا کنیہ ذکر کرتے تھے تاکہ پتہ نہ چلے کہ میں نے یہ حدیث کہاں سے نقل کر رہا ہوں، اور سننے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس نے کس سے نقل کی، کیونکہ اس نے نام تو نہیں لیا، اس نے کنیہ لے لیا، ابو احمد مثلا کہہ دیا۔ ابو احمد دنیا میں بہت، کس ابو احمد سے ابو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا، یا مثلا کسی شخص سے نہیں سنا ہے یہ ظاہر کرنے کے لیے میں نے اس سے سنا ہے، تو فراڈ کرتے تھے نا، کہ مثلا فرض کریں اس نے کسی معروف عالم سے نہیں سنا، یہ کسی اور سے سنا ہے، تو پھر اس کا دونوں کا کنیہ ایک ہے تو اس کے کنیے سے نقل کرتے تھے، یا صرف لفظ ان کہتے تھے، ان فلان مثلا بیچ میں ایک آدمی آتا ہے نا، بھی اس آدمی کو ذکر نہیں کرتے، میں روایت کرتا ہوں فلانی سے، اب وہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے تو ڈائریکٹلی تو میں نے نہیں سنا، بیچ میں ایک آدمی ہے، تو یہ اس طرح کا فراڈ ہوتا تھا، یہ اس کو کہتے تھے مدلس، اس کو تدلیس بولتے ہیں۔ یہ اکثر تدلیس اسی طرح ہوتا تھا کہ سند میں تدلیس کرتے تھے، اچھا، اور یہ مدلسین بہت زیادہ تھے اس زمانے میں، اکثر لوگ تدلیس کرتے تھے۔ میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ تدلیس کے متعلق شعبہ کا قول ملاحظہ فرمائیں، یہ کتاب ہے الکمال فی اسماء الرجال، حافظ المقدسی کی کتاب ہے، اور یہ تہذیب الکمال کا اصل یہی ہے، المجلد نمبر 8، مجلد 8 چاپ بلی فی ای حیعت حکومیہ، کویت میں کتاب چھپی ہے سنہ 1437 میں، یہاں پر صفحہ نمبر 51 میں فرماتے ہیں، قال شعبہ فرماتے ہیں، ما رأیت احدا من اصحاب الحدیث الا یدلس، محدثین سب میں نے دیکھا، شعبہ بہت عامر ابن شعبہ، یہ عامر نہیں ہے، وہ شعبی ہے، شعبی عامر ہے، ما رأیت، شعبہ بہت بڑا محدث ہے جماعت مخالفین کا، وہ زہری جیسا، حسن بصری جیسا، اتنا بڑا محدث ہے۔ شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب محدثین کو دیکھا کہ وہ تدلیس کرتے ہیں، سب افراد کرتے ہیں، ما رأيت احدا من اصحاب الحديث الا يدلس الا عبد الله ابن عون وعمر ابن مرة، صرف عبد الله ابن عون عمر
ابن مرہ ہیں، یہ انہوں نے تدلیس نہیں کی، باقی سب تدلیس کرتے ہیں. تو تدلیس ایک عام تھی کہ بھائی اس زمانے میں لوگ کسی بھی بنا پر، مثلا مصلحت ہے، ایک آدمی کو آپ نام نہیں لینا چاہتے اس کا، یعنی تقیہ کے طور پر یا کسی بھی بنا پر، یا مثلا کوئی اور وجوہات ہیں، یا واقعا آپ فراڈ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو آپ تدلیس کرتے تھے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو آپ کے جو شریک ہیں، شریک کے متعلق جو تضعیف ہے، یہ تو دیکھیں روایات میں، احادیث میں. اب جماعت مخالفین کے ہم اصول پہ چلتے ہیں نا، ایک دفعہ تو ہم ان کے اصول ہی نہیں مانتے، شروع سے رد کرتے ہیں بھائی ان کے اصول کو، کہ اگر مدلس ہے تو اس کا حکم کیا ہے، یہ باتیں سب کہ حدیث صحیح کیا ہوتی ہے، ان باتوں کو اساس ہی سے ہم اس کا جو جاڑو مارتے ہیں نا، لیکن اس کو ابھی اس کی نوبت نہیں ہے، ابھی ان کے اصول کے مطابق چلتے ہیں. ان کے اصول کے مطابق عزیزو، راوی تقریباً سب کے سب مطعون ہیں، کوئی بھی ایسا راوی آپ کو بہت کم ملتا ہے کہ اس میں طعن نہیں ہے. طعن ہوتا ہے ہر ایک میں، کہ کسی نے کسی کی برائی بیان کی ہے، اس کو ضعیف کہا ہے، اس کو مدلس کہا ہے، اس کو فاسد العقیدہ کہا ہے، ہر ایک کے متعلق. اگر آپ کو اس بات پہ یقین نہیں ہے تو پاکستان میں جو ہمارے مسلمان بھائیوں کی اکثریت ہے وہ احناف ہیں، حنفی لوگ ہیں. تو اگر ابو حنیفہ جو ان کا امام ہے، نماز روزہ سب ابو حنیفہ کے فقہ پہ چلتے ہیں، اگر ان کے متعلق میں آپ کو اہل جرح تعدیل کے اقوال دکھاؤں کہ کیسے اس کی تکفیر کرتے ہیں، کیسے اس کو لعنت کرتے ہیں، مقرر خطیب بغداد کی تاریخ میں اگر آپ جائیے، وہاں پہ ابو حنیفہ شاید کوئی 10-20 صفحہ صرف اسی بات پر ہے، کس طرح وہ کافر آدمی تھا، اسی لیے اس نے کافر ہو گیا بھائی، اس کو توبہ دلا دی، ڈنڈے مار مار کے کفر سے توبہ دلا دی، پھر کافر ہو گیا، پھر ڈنڈے مار کے اس کو توبہ. کس طرح وہ بھائی جاہل آدمی ہے. اتنے اگر محدثین کے اقوال آپ نے مانے نا، تو دنیا میں ایک شخص بھی اس کو نہیں ہونا چاہیے حنفی نہیں ہونی چاہیے. کیوں بھول گئے بھائی؟ اب حنفی ہیں، سب مذہب حنفی، وہاں پہ بھول جاتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے تو انہوں نے باعث سے ڈنڈی مار کے تکفیر کر دی نہیں لوگوں نے. تو لیکن سارا دین اسی سے لیتے ہو، سب حلال حرام ابو حنیفہ کے فتوے پہ چلتے، حالانکہ اس کی تکفیر تو بہت واضح ہے، اور اس کی تضعیف اور اس کی جو ہے مذمت بہت برے الفاظ میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر راوی پہ ہاتھ رکھے نا. بخاری میں نے عرض کیا اس کی تکفیر کی گئی تھی، وہ کفر ہی کے چاہے اس کے اپنے استاد میں محمد ابن یحییٰ الذہلی، ظاہراً اس کا نام ہے، نیشابور سے، اسی لیے اس کو نکالا تھا، کفر کا فتویٰ لگا کے اس کو نکالا تھا. تو یہ سب ان میں طعن ہے. لیکن ان کے جو علماء ہیں وہ بس وہی ہر طعن کو نہیں مانتے. یہ اسی ہی میں شریک کا شمار ہوتا ہے کہ بھئی یا مدلس ہے، یا اس کے اگرچہ اس کے توثیقات زیادہ ہیں، لیکن اس پہ تدلیس کا جو ٹپا ہے، یہ قدماء میں سے کسی نے نہیں لگایا ہے، بعد میں یہ ٹپا لگا ہے، بعد میں اس کو تدلیس کا ٹپا لگا. میں اس کی تاریخ بھی آپ کو بتا دوں گا. لیکن اس کے باوجود کیا یہ ٹپا تدلیس کا یہ مسموع ہے یا نہیں؟ عزیزو ملاحظہ فرمائیے، ذکر اسماء من تکلم فیہ وہو موثق، ان لوگوں کا بیان جن کی جرح کی گئی ہے، لوگوں نے ان کے متعلق کچھ باتیں کی ہیں لیکن وہ ثقہ ہیں. شاپ مکتبۃ المنار ایک کتاب ذہبی صاحب کی ہے، بہت بڑے عالم ہیں. یہاں پر صفحہ نمبر 27، فهذا فصل نافع في معرفة الرواة ثقات الرواة الذين تكلم فيهم بعض الأئمة بما لا يرد أخبارهم، وفيهم بعض اللين وغيرهم أتقن منهم وأحفظ، فهؤلاء حديثهم إن لم يكن في أعلى مراتب الصحيح فلا ينزل على الرتبة الحسن. یہ وہ لوگ ہیں جن کو متعلق بعض علماء نے جرح کی ہے، لیکن ان کی جرح مسموع نہیں ہے. شاید ان کی حدیث میں کچھ ضعف ہو، لیکن ان کی حدیث اگر اعلیٰ مراتب صحیح میں نہ ہو، حسن سے نیچے نہیں آتا. ان کی حدیث بہرحال حجت ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. انہی میں کس کا ذکر کیا ہے؟ انہی میں ذکر فرمایا ہے شریک کا. یہ کہ شریک ابن عبداللہ النخعی، یہ عین ہے بھائی، عین ہے. بخاری نے بھی اس کی روایت کی، مسلم نے بھی روایت کی، لیکن مسلم نے متابعہ کیا اس کی حدیث، یعنی شواہد کے طور پہ لایا، تابع کے طور پہ لایا، لیکن بخاری نے اصول میں اس کی روایت کی ہے. اچھا، وثقہ ابن معین وغیرہ، ابن معین وغیر ابن معین نے اس کی توثیق کی ہے. نسائی نے کہا لا باس، وقال الدارقطنی، دارقطنی نے کہا ہے کہ
وغیرہ لیس بقوی، دارقطنی اور غیر دوسروں نے کہا کہ یہ بہت بڑا عالم نہیں ہے، بہت قوت نہیں ہے اس میں، بہت قوی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ذہبی کے نزدیک یہ سب علماء کے اجتہادات ہیں، علماء کے اجتہادات ہیں کہ کہ بھائی کہ کس کی حدیث مانتے ہیں یا نہیں مانتے. یہ ذہبی جو بہت بڑا استوانہ ہے، ایک بہت بڑا ستون ہے تصحیح و تسقیم کا، اس کے نزدیک اس کی حدیث حسن کے مرتبے سے نیچے نہیں آتا، اور حسن کا مرتبہ صحت کا ایک مرتبہ ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، اس کی تو اور پھر یہ بخاری کا راوی ہے، بخاری نے اس کی حدیث نقل کی. یہ کتاب الموقظہ فی علم مصطلح الحدیث تالیف الذہبی، یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فَإِنْ خُرِّجَ حَدِيثُ هَذَا فِي الصَّحِيحَيْنِ فَهُوَ مُوَثَّقٌ بِذَلِكَ، کسی شخص کی حدیث اگر صحیحین میں نکالا جائے، بھلے اس کی حدیث صحیح ہوتی ہے، یہی خود صحیحین نے اس کی حدیث روایت کی، بخاری یا مسلم نے روایت کی ہے، تو وہ صحیح ہوتا ہے. اچھا، جب یہ بات سمجھ میں آئی عزیزوں، اس کے علاوہ ان کے علماء کے اقوال بہت زیادہ ہیں کہ جو شخص اس کے صحیحین کے روایت میں یا صرف بخاری کا ہو یا صرف مسلم کا ہو، اس کے متعلق جرح تسلیم نہیں ہوتا، اس کی جرح ہم نہیں مانتے. میں اس کی ایک بات دکھاؤں آپ کو نہایت ہی اختصار کے ساتھ. یہ کتاب ہے نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر تالیف ابن حجر العسقلانی. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، مراتب الصحیح بحب مصدرہ، بخاری مسلم جو ہیں یہ پہلے تو بخاری صحیح ہے پھر مسلم، وقد حصل ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعدیلهم، ہمارا اجماع ہے کہ سب بخاری مسلم کے سب روات عادل ہیں، سب عدول ہیں. اچھا اچھا، یہ کافی ہے، مزید ہم دکھا سکتے ہیں لیکن اس وقت آپ کا نہیں لیتے، اصل بات کی طرف چلتے ہیں. اچھا، شریک ابن عبداللہ النخعی جو ہیں ان کے متعلق کہ یہ مدلس ہیں عزیزو. یہ کتاب ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال المجلد الثانی عشر، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1413 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ صفحہ نمبر 468 میں شریک ابن عبداللہ ابن ابی شریک کی بات چل رہی ہے. وروا، اس نے روایت کی ہے حبیب ابن زید الانصاری، حبیب ابن ابی ثابت، یہ میں نے ہائی لائٹ کرنا تھا، حبیب ابن ابی ثابت، یہ اس نے حبیب ابن ابی ثابت سے بھی روایت کی ہے. اچھا، اس کے علاوہ والرکین ابن الربیع، رکین ابن ربیع سے بھی اس کی روایت ہے، بخاری میں، ابو داؤد میں اور نسائی میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بہت سارے روایات ہیں. ابھی میں کبھی وقت ہوا تو میں اس روایت کا استخراج کروں گا، میں نے اس کی روایت دیکھی ہے کتاب سنن ابی داؤد 43 میں وغیرہ میں، من کان ذا لسانین یا ذا وجہین، اس طرح کی حدیث ہے. اچھا، جو شخص اس کی منافق ہوتا ہے دو چہرے، اس کی حدیث یہ منفرد اس نے روایت کی اس الفاظ کے ساتھ، یہ کہیں سے نقل نہیں ہوئی ہے. اور اس نے وہ بھی معنعن ہے، حدیث ہے شریک کی ان رکین سے، اور اس کے علماء نے تصحیح کیا. اس طرح بہت سارے دوسرے روایات ہیں، شریک نے رکین سے انانے کے ساتھ روایت کی. پرانے زمانے میں بہت سارے لوگ ان کہتے تھے کیونکہ وقت بچانے کے لیے، اختصار کے لیے، وہ ہمیشہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ تدلیس کرتے تھے. اور پھر یہ کتاب تہذیب الکمال میں ہم اس کے متعلق جو اقوال ہیں عزیزوں، یہ اقوال ہیں شریک کے لیے، اس میں نے بہت نظر دوڑایا ہے، اس میں مجھے نہیں نظر آیا کہ کسی نے کہا کہ یہ مدلس ہے. اس کے متعلق اختلاط کا ہے کہ یہ آخر عمر میں مختلط ہو گیا تھا. اچھا،
حافظہ اس کا کمزور ہے، لیکن تدلیس کا میں نے نہیں دیکھا کسی نے تدلیس کیا ہو. تدلیس کا ہمیں پتہ ہے، بعد میں تدلیس علماء نے اس پہ تدلیس کا جرح لگایا. اچھا اس کی تدلیس کی کیا حکم ہے؟ دیکھیں تدلیس تو بہت سارے علماء کرتے ہیں، مدلسین تو بہت ہیں جن کے متعلق تدلیس کا ٹپا ہے. وہ آپ نے شعبہ کا قول دیکھا نا کہ سب تدلیس کرتے ہیں سوائے 2 آدمی کے، سب تدلیس کرتے ہیں. اس نے کہہ دیا یہ جو مدلس حضرات ہیں اس کی تدلیس کا حکم کیا ہے. سب مدلسین کا یہ متعلق یہ نہیں ہے عزیزو کہ ہر جو شخص مدلس ہوتا ہے اس کی روایت مقبول نہیں ہوتی. یہ کتاب طبقات المدلسین، یہ اس کا دوسرا جو نام ہے تعریف اہل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس، تعریف الحافظ ابن حجر العسقلانی. یہ بہت ہی اہم کتاب ہے اور مصنف اس کی بھی بہت بڑے پائے کے محقق ہے ابن حجر. کتاب چپی ہے شارع الفاروق حمان میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہاں پر یہ اپنے مقدمے میں حافظ ابن حجر کیا فرماتے ہیں صفحہ نمبر 13 میں. کہتے ہیں کہ مدلسین کے مختلف اصناف ہیں، سب مدلس ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. من لم یوصف بذلك الا نادرا کہ یحیی بن سعید الانصاری. کہتے ہیں کہ ایسے روات ہیں جو بہت ہی کم لوگوں نے کہا کہ یہ مدلس ہے، یحییٰ بن سعید جیسے. الثانیہ دوسرا اسے ہیں من احتمل الائمہ تدلیسہ. دوسرے یہ ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جن کی علماء نے احتمال دیا کہ مدلس ہوں. وَأَخْرَجُوا لَهُ فِي الصَّحِيحِ لِإِمَامَتِهِ وَقِلَّةِ تَدْلِيسِهِ. اور لیکن ان کے احادیث علماء نے اخراج کیا، اعتبار کیا ہے کیونکہ وہ کم تدلیس کرتے تھے. فی جنب ما روا، ان کے روایات میں تدلیس بہت کم ہے. کالثوری سفیان الثوری، او کان لا يدلس على الا عن ثقة كابن عیینہ. مثلا سفیان ابن ثوری یا سفیان ابن عیینہ، یہ بخاری مسلم کے اکابر میں سے ہیں. بخاری مسلم کے اکابر ایک احادیث، اگر ان کے سفیان ابن عیینہ اور سفیان ثوری کے احادیث نکال دیں بخاری مسلم اور کتب اربعہ سے، وہ حدیث سے ختم ہو جائے، کہاں حدیث بچے گی ان کے پاس. کہتے ہیں مدلسین کا دوسرا طبقہ وہ ہے کہ ان کے متعلق احتمال دیا گیا ہے کہ یہ مدلس ہے، لیکن ان کی احادیث ہمیں قبول ہے، سفیان ثوری کی طرح اور سفیان ابن عیینہ کی طرح. اچھا یہ 2 طبقے ذکر کیا. پھر تیسرا طبقہ جو ہے، تیسرا جو صنف ہے مدلسین کا، من اکثر من التدلیس، جو بہت تدلیس کرتے ہیں، فراڈ ان کے حدیث میں زیادہ ہوتا ہے. فلم يحتج الائمة من احادیثهم الا بما صرحوا فيه بالسماع. یہ وہ علماء ہیں جن کی حدیث علماء نہیں مانتے مگر کہ وہ تصریح کر دے سماع. پھر 3 طبقات بن گئے، 3 اصناف بن گئے. اس طرح نہیں ہے کہ مدلس ہر مدلس جو ہے جس کے متعلق آپ کہہ دیں مدلس، اس کی حدیث اگر سماع کی تصریح نہ ہو تو نہیں مانتے. یہ ان کے اپنے اصول پہ چل رہے ہیں. ان اصولوں کا ان اصولوں کا جھاڑو مارنا چاہنا ہے بہت آسان ہے، لیکن ابھی اس پہ نظر نہیں کرتے. چلے مان لیتے ہیں، لیکن یہ ان کے اصول ہیں. اچھا پھر آتے ہیں، پھر 3 طبقات بنا دیا. پھر انہی 3 طبقات کے اسماء ذکر کرتے ہیں. المرتبۃ الاولی، پہلے مرتبے میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس میں 30 لوگ ہیں پہلے طبقے میں جن کی تدلیس بہت کم ہے. دوسرے طبقے میں، دوسرے صنف میں، المرتبہ وعدتهم 33 نفسا، اس میں 33 افراد ہیں جو دوسرے طبقے میں، جیسے سفیان ثوری ہے، سفیان ابن عیینہ ہے، جن کی احادیث میں تدلیس بہت کم ہے اور ان کے احادیث ائمہ مانتے ہیں، علماء مانتے ہیں. اچھا انہی میں نمبر 30 جو ہے نا، انہی ذکر میں صفحہ نمبر 23 میں ذکر کرتے ہیں اس میں شریک ابن عبداللہ النخعی دوسرے طبقے میں ذکر کرتے ہیں. مشہور بہت مشہور آدمی ہے. کان من الاثبات، بہت ہی ثقہ، اسبات میں سے یعنی بہت ثقات میں سے. ولما ولی القضاء تغیر حفظه، جب یہ قاضی بنے تھے کوفے میں، یہ اصل میں ان کی ولادت جو ہے بخارا میں سنہ 95 میں ان کی ولادت ہے. اور یہ ان کا جد جو ہے نا کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے قاتلین میں سے. سنان ہے نا ایک خولی سنان جو امام حسین علیہ السلام کے قاتلین میں سے، اس کا دادا جو تھا کربلا میں شریک تھا وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کے قتل میں. یہ جب قاضی بنا تو اس کا حافظہ کمزور ہو. وکان یتبرأ من التدلیس، حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہ برات کرتے تھے تدلیس سے، یہ تدلیس سے بلند ہے. ان کے متعلق کہا گیا کہ تدلیس کرتے تھے، لیکن ان کی جو ہے وہ
تدلیس سے یہ بالا تر ہیں. ونسبه عبد الحق فی الاحکام فی التدلیس. عبد الحق ایک فقی ہیں, عبد الحق الاشبیلی, کتاب ہے ان کا الاحکام الشرعیہ, شاید حنبلی یا مالکی اس طرح ان کا کتاب. عبد الحق الاشبیلی ان کی وفات ہے, وہ سنہ 600 کے لگ بھگ ان کی وفات ہے. انہوں نے اس کو نسبت دی ہے. یہ جو شریک ہیں ان کی وفات ہے سنہ 177 کو یا 175 اس طرح بھی مجھے جو یاد آتا ہے. یہ جس نے اس کو تدلیس کی طرف نسبت دی ہے وہ کب کس سنے کا؟ سنہ 600 کا آدمی. وسبقه الى وصفه بذلك دارقطنی. دارقطنی نے بھی کہا کہ یہ تدلیس کرتا ہے. دارقطنی بھی 300 کے بعد ہے, اس کا معاصر نہیں ہے. یعنی تہذیب الکلام میں جو لوگ اس کے معاصر تھے, جو لوگ یا قریب العہد تھے, احمد بن حنبل ہیں یا یحییٰ بن معین ہیں, انہوں نے توثیق کیا. انہوں نے اس کو نہیں کہا کہ یہ مدلس تھے. بعد میں اس کو تدلیس کا ٹپا اس پہ لگ گیا. جو اصل تدلیس کا ٹپا بھی ہے نا, یہ ثابت نہیں ہے. اور ابن حجر کا صریح قول یہی ہے کہ یتبرع من التدلیس. یہ تدلیس سے متعلق تدلیس جو ہے یہ تدلیس سے بالاتر ہے. اچھا, یہ کتاب جامع التحصیل فی احکام المراسل تعلیف الحافظ العلائی. حافظ علائی صاحب کی کتاب ہے. یہ صفحہ نمبر 107 میں فرماتے ہیں, ملاحظہ فرمائیے, شریک ابن عبداللہ النخعی القاضی کوفی ولیس تدلیسہ بالکثیر. ان کی تدلیس زیادہ نہیں ہے, تدلیس ان کا کم ہے. یہ بھی سنہ 700 کے کچھ عالم ہیں, یہ بھی شہادت دیتے ہیں اگر تدلیس کی بھی ہے نا, اس تدلیس اس کی کم ہے. اور یہ کتاب اسماء المدلسین سیوطی صاحب کی ہے. یہ بھی کہتے ہیں شریک کان قلیل التدلیس, تدلیس ان کی کم ہے. تو عزیزو, حافظ ابن حجر نے مدلسین میں دوسرے طبقے میں اس کا ذکر کیا شریک کا. اس طبقے میں جس میں سفیان ثوری ہے اور سفیان ابن عیینہ ہے, اس طبقے میں نہیں ہے جو لوگ زیادہ فراڈ کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ تدلیس سے بالاتر ہیں, تدلیس کی طرف نسبت دی گئی ہے لیکن یہ تدلیس سے بالاتر. تب جب یہ ثابت ہوا عزیزو, تو آپ کا پہلا جو پوائنٹ ہے نا, یہ مدلس تھے, یہ مدلس تھے, یہ آپ کا پہلا پوائنٹ اس سے چلا گیا بھائی. یہ اگر تدلیس کی بھی ہو نا تو دوسرے بھی ہیں انہی کے طبقے کے لوگ, انہی کے صنف کے لوگ جو تدلیس کرتے تھے, لیکن ان کے احادیث لوگ مانتے ہیں, ان کی تدلیس کی وجہ سے ان کے احادیث رد نہیں ہوتی. اچھا, آپ نے کہا کہ بخاری نے کہا کہ رکین سے بات ثابت ہے. دوسرا پوائنٹ آپ کا یہی تھا کہ بخاری نے اور حافظ زبیر علی احمد زئی نے کہا کہ ان کی رکین سے سماع ثابت ہے, لیکن جب تک کہ یہ سماع کی تصریح نہ کریں تو ان کی حدیث نہیں مانی جاتی. آپ نے یہی کہا؟ نہیں, میں نے یہ کہا جی کہ امام بخاری نے اور محدث زبیر علی زئی نے کسی اور روایت میں لکھا ہے کہ اس روایت پر ان کا سماع ثابت ہے, لیکن محققین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر روایت کے لیے علیحدہ سماع چاہیے. خلیفہ تین والی حدیث پہ وہ والا سماع لاگو نہیں ہوگا جو بخاری نے اور اس نے کہا ہے, زبیر علی زئی نے کہا ہے. صحیح. یعنی سماع کی تصریح ہر روایت کے لیے ہوگی, خلیفہ تین کی روایت کے لاگو صحیح. ہاں, وہ قاعدہ میں نے آپ کو بتایا نا حافظ ذہبی کا, یہ قاعدہ جو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ وہ سب طبقے میں نہیں ہے اس کا شمار. وہ ایسے کثیر ویسے میں آپ سے علمی چیز کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں نا, میں آپ سے یہ چیز کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مجھے بات بتائی گئی ہے بعض محققین کی جانب سے کہ اگر اس کا سماع ثابت بھی ہے رکین سے, یعنی کہ ان کی ملاقات یہ قاضی شریک کی رکین سے ثابت ہے, ان کا ان سے سماع ثابت ہے, تو اس کو نہیں جب تک یہ نہ ہو جائے کہ خلیفہ کی حدیث میں انہوں نے سماع کی ہے. جی ہاں, تصریح نہ کرے. ابھی میں نے آپ کو دکھا نا حافظ ابن حجر کی کہ انہوں نے 3 اصناف بتایا کہ ایک ہے جن کے متعلق بہت کم ہی کسی نے کہا کہ وہ قلیل التدلیس کیا ہے, جیسے یحییٰ بن سعید کا الانصاری. دوسرا وہ ہے جو تدلیس ان کے متعلق تدلیس کا کہا گیا ہے لیکن ان کے احادیث مقبول ہے, علماء ان کی حدیث قبول کرتے ہیں کیونکہ ان کے احادیث جیسے سفیان ثوری ہیں اور دوسرے انہی طبقے میں وہی صنف میں ذکر کیا انہوں نے شریک کا. اور تیسرا وہ ہے جو بہت ہی فراڈی ہیں, یہ بہت اکثر فراڈ کرتے تھے, کثیر التدلیس تھے, کہ ان کی حدیث ہے, ان کی حدیث یہ پس ان کی حدیث ہے کہ اگر سماع کی تصریح نہ کریں تو پھر اس کی حدیث ضعیف ہوگی, اور لیکن اس طبقے میں ان کا شمار نہیں ہے. اور پھر میں نے آپ کو وہ بھی دکھایا نا ذہبی صاحب کا قول بھی دکھایا کہ ان کی حدیث شریک کی حدیث حسن کے درجے سے کبھی کمتر نہیں ہو سکتا. جی سر.
نہیں تو جو میں یہ آپ جو سے آپ کلیئر نے کرنا چاہ قاعدہ رہا ہوں بتایا نا، وہ قاعدہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا جی کہ ٹھیک ہے انہوں نے نہیں میں رکین پوچھنا سے چاہ رہا ہوں میں پوچھنا سما چاہ رہا کیا ہوں ہے۔ ایک بار اگر کسی نے سما کسی سے کی ہے، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، جیسے آپ نے کہا کہ قاضی شریک نے بالفاظ، میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ زبیر رضی صاحب نے کون سی روایت کو روایت میں کہا جی سما ہوا ہے، یا امام بخاری نے کس میں کہا ہے۔ بالفاظ مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے جو روایت بیان کی تھی کہ دو رخے شخص والی نا، ہوں اب مجھے نہیں پتا وہ ہے کہ نہیں، لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ وہی ہے۔ اگر اس روایت میں ثابت ہو جاتا ہے کہ امام بخاری نے اور زبیر رضی صاحب نے بھی لکھا ہوا ہے کہ شریک کا رکین سے یہ روایت سننا ثابت ہے، تو کیا خلیفہ تین بھی خود بخود ثابت ہو جائے گی کہ یہ بھی سما پہ محمول ہے، عرض یا یہ اس ہے کے کہ لیے علیحدہ سے ہو کے سمائے؟ یہ باتیں جو ہے نا، یہ باتیں، یہ یہ اصول کیا قواعد ہے جو، ان کا؟ اہل ہاں سنت یہ کا کیا اصول قواعد ہے؟ جو ہیں یہ تو کوئی قرآن کی آیت توڑی ہے کہ اس طرح ہوتی ہے، یہ سما ثابت ہو یا نہ ہو، یا یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے نا، یہ سب علماء کے بناوٹی باتیں ہیں، علماء کے اجتہادات ہیں کہ بھئی اس کے لیے سما کی ضرورت ہے، وہاں پہ سما کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سفیان ثوری نے کہہ دیا، اس نے ان کہہ دیا تو اس کی بات صحیح ہے، فلانے نے کہہ دیا نہیں، یہ سب علماء نے بنائی ہیں بھائی، یہ سب بناوٹی باتیں ہیں، ان باتوں، یہ علماء کے اجتہادات ہیں، انہوں نے کچھ اصول بنائے، خود اپنے آپ کو محدث کہتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا کچھ بھی حصول جو ہے قرآن و حدیث سے ماخوذ نہیں ہے، خود انہوں نے خود بنایا۔ نہیں میں پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ اصول ہے ان کا کیا؟ ویسے یہ آپ کے علم میں ہے یا آپ کے علم میں نہیں ہے؟ عرض کیا نا، یہ جو اہل عرض کیا سنت کہ کے مدنین ہیں ان حافظ کا ابن اصول کیا ہے؟ حجر نے کہا، حافظ ابن حجر نے کہا کہ مدلسین کے 3 اصناف ہیں، پہلے اور دوسرے صنف میں تصریح کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں نے سنا ہے، سما کیا۔ صرف تیسرا صنف جو ہے، تیسرا صنف جو ہے جو کثیر التدلیس ہے، جو غیر معتبر لوگ ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان فلان، ان کہتے ہیں، تو وہ جب تک وہ نہ تصریح نہ کرے کہ حدثنا فلان، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، تصریح نہیں کریں گے حدیث کی، وہ کثیر التدلیس کے لیے۔ یہ سب یہ جو باتیں ہیں نا عزیز، یہ سب علماء نے بنائی ہیں، علماء کسی وقت اس بات کو چینج کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کی آیت تو نہیں ہے، کوئی حدیث پسند نہ آئے تو نہیں نیا صحیح قاعدہ مسلم بنا کا دیں۔ جو مقدمہ ہے نا، صحیح مسلم کا حوالہ دیتے ہیں نا، جو دوسرا طبقہ ہے نا جو یہ طبقات کو نہیں ہاں مانتا نا، ہاں جیسے ہاں زبیر وہ رضی صاحب بھی نہیں مانتے ہاں تھے، بالکل صحیح ان کے مسلم میں شاگرد بھی نہیں حدیث مانتے، تو وہ معنن۔ کہتے ہیں جی کہ امام مسلم کہتے ہیں کہ مدلس کی سما کی تصریح کے بغیر روایت قبول نہیں ہے۔ اب میں آپ سے یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ان کے یہاں موقف کلیئر ہے نا، وہ اس طبقے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ امام مسلم کو ہم فالو کرتے ہیں اس مسئلے میں کہ مدلس کی آن والی روایت قبول نہیں ہے، لیکن کیا امام مسلم کا یہ موقف ہے کہ مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہتا ہوں میں حسن اللہ یاری سے، حسن اللہ یاری میں نے فلان روایت، یہ بات کی کبھی بات جو سنی وہ اللہ یاری سے پیچھا کرے گی کہ حسن اللہ نے کوئی اور بات سنی تھی، اس میں کیا اصول ہے؟ کیا الگ الگ دیکھیں سما کی تصریح ہوگی یا ایک بندے کی دوسرے سے سما کی اگر کس میں تو ہم چل، یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں جو تو قات والا مسئلہ وہ دیکھیں، تو ڈوٹلی الگ ہے۔ پہلی بات ہے کہ آپ جو ہے تدلیس ثابت کریں نا، کہ اب ایک شخص آتا ہے 200 سال کے بعد، 150 سال کے بعد، ایک شخص کے کہتا ہے فلانی مدلس ہے، اس کی بات کہاں سے حجت بن گئی بھائی؟ اس کے معاصرین نے کیوں نہیں؟ پہلی بات تو یہ ٹپا ثابت کرے نا کہ شریک مدلس ہے، پہلی بات تو یہ ثابت کریں، کیوں یحییٰ ابن معین نے کیوں نہیں کہا؟ جن لوگوں نے اس کی ملاقات کی ہے، جن لوگوں کو اس کے زمانے میں رہتے تھے، علی ابن المدینی نے کیوں نہیں کہا؟ علی ابن المدائنی نے کیوں کہا؟ احمد ابن حنبل نے کیوں نہیں کہا یہ مدلس ہے؟ بعد میں کئی سو سال کے بعد لوگ کہتے ہیں فلانی مدلس ہے۔ وہ دارقطنی والی بھی کہا ہے نا کہ حافظ ابن حجر نے کہا کہ دارقطنی نے کہا کہ یہ مدلس ہے، وہ بھی میں نے اس کے کتاب علل میں مجھے نظر نہیں آیا، شاید اس نے کہا ہو لیکن مجھے نظر نہیں آیا کہ اس نے کہا ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو بعد میں لوگوں نے کہا، پہلے تو مدلس ہونا اس کو ثابت کریں، ٹھیک ہے نا؟ پھر اگر یہ بات ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں نا، مسلم کا جو قاعدہ ہے، مسلم جو کہہ رہا ہے حجت حدیث المعنن، مسلم کا یہ فرمان ہے میرے بھائی، وہ یہ ہے صحیح مسلم میں حجت حدیث المعنن، حدیث معنن حجت ہے، باب صحت الاحتجاج بالحدیث المعنن، حدیث معنن حجت ہے۔ یہ کہ اسانید میں لوگ تعان کرتے ہیں، یہ قول مخترع مستحدث غیر مسبوق صاحبه الیہ ولا مساعد له من اہل العلم، یہ جو کہتے ہیں کہ سماع کی ضرورت ہے، تصریح کرتے کہ میں نے فلانے سے سنا ہے، یہ قول ہے جو یہ بدعت ہے، مستحدث، قول مستحدث یعنی بدعت ہے، اور سابق سے علماء میں یہ نہیں تھا،
کہتے ہیں قدیما وحدیثا علماء کا یہ قاعدہ تھا ان كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز لهم لقاء والسماع منه لكونها جميعا في عصر واحد ولم يأتي في خبر أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة. اگر کوئی شخص کسی ثقہ سے روایت کرتا ہے، کسی روایت کرتا ہے اور یہ دونوں ایک عصر میں تھے اور ان کی ملاقات آپس میں ممکن ہے کہ اس آپس میں ملاقات کو، تو یہ روایت ثابت ہے. اچھا، تو شریک کے متعلق عزیزوں کہ ان کا جو ہے ان کے متعلق آپ نے کہا نا کہ ان کی اصل تدلیس ثابت نہیں ہے. ابن حجر نے واضح طور پر کہہ دیا کان یتبرأ من التدلیس. آپ نے دیکھا کہ وہ تدلیس سے بری تھا، تدلیس سے خود نفرت کرتا تھا تدلیس سے. اب کسی دوسرے نے نسبت دی، وہ بعد میں لوگوں نے نسبت دیا. ابن حجر نے بھی اس کی حدیث کو تدلیس کی وجہ سے ضعیف قرار نہیں دیا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حافظ ذہبی نے بھی اس کی حدیث کو یہی فرمایا کہ اس کی حدیث حسن کے درجے سے کمتر نہیں ہے. اچھا اب کہتے ہیں اختلاط، اس کی حدیث میں اختلاط، یہ مختلط تھا، اس کے حافظہ کمزور ہے. بھائی اپنے ایک شخص ہے، اس کا آخر زندگی میں اس کا حافظہ کمزور ہو گیا. جب قاضی بن گیا تو اس کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا. تو اب یہ حدیث اس نے کس زمانے میں نقل کی، اس بات کے لیے ثابت کرنا اس کا بہت مشکل ہے، یعنی تقریباً ناممکن ہے. جو موجودہ ہمارے پاس کتب ہیں، روایات ہیں کہ وہ کس زمانے میں، اپنی زندگی کے کس زمانے میں اس نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. جوانی میں نقل کیا، بڑھاپے میں نقل کیا ہے. یہ تقریباً ہم اس کو نہیں کہہ سکتے اس بات کو. ابھی فی الحال میرے پاس اس بات کی کوئی جواب نہیں ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس حدیث کو آپ کے اکابر نے آپ اپنی کتب میں اس حدیث کے انہوں نے کیا ہے، محققین نے، جو بڑے بڑے محقق ہیں، انہوں نے ان کے اس حدیث کے متعلق ان کے اقوال کیا ہیں. یہ کتاب فضائل الصحابہ لأحمد بن حنبل، شاب دار ابن الجوزی، اور اس کتاب کے محقق ہیں وسیع اللہ ابن محمد عباس، اور یہ الاستاذ المشارک بجامعۃ ام القرى بمکہ المکرمہ. یہ مکہ مکرمہ میں جامعۃ الام القرى میں یہ حدیث کے پروفیسر ہیں، حدیث کے استاد ہیں. ٹھیک ہے. اور ادھر سعودی عرب میں آپ کو پتہ ہے کہ حدیث بہت، وہ سب اہل حدیث ہیں اور بہت ان کی ہوتی ہے، بہت تحقیق کرتے ہیں حدیث پر. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، اسی حدیث کو نقل کرتا ہے وہ حدیث نمبر 1032، انی تارک فیکم خلیفتین. شریک نے رکین سے روایت کیا. اس کے متعلق فرماتے ہیں اسناد حسن لغیر، اس کے اسناد حسن ہے لغیری. اور اس کی وجہ ضعف کس لیے بولتے ہیں؟ شریک سیء الحفظ لیکن لہو شواہد، کیونکہ شریک جو ہے اس کی حفظ اچھی نہیں کہتا کہ مدلس ہے، نہیں، اس کی حفظ جو ہے اس کی حفظ صحیح نہیں ہے. لیکن ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ بخاری کے روات میں سے ہے. صحیح الحفظ تم کہتے ہو، لیکن بخاری کے روات کے متعلق تم خود کہتے ہو کہ من اخرج له الشیخان فقط جاز القنطرہ. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ کتاب ہے الاقتراح فی بیان الاصطلاح تعلیف ابن دقیق العید. ابن دقیق العید بھی بہت بڑے محدث تھے، شاب دار العلوم. یہاں پر فی معرفت الثقات من الروات، ثقہ راوی کی کہاں سے ہم پتہ چلے کہ یہ ثقہ ہے. اس کے کئی طریقے ہیں، اس میں سے ایک طریق ہے تخریج الشیخین او احدہما فی الصحیح للراوی محتجین بھی، کہ بخاری یا مسلم اس کی حدیث نقل کریں. وهذه درجة عالیہ، یہ بہت بلند درجے کی توثیق ہے. لما فیہ من الزیادہ علی الاول، اس اول سے زیادہ اس میں توثیق ہے. کیوں؟ کہ کوئی شہادت دے دے، اس سے زیادہ اس میں ہے. کیونکہ اطباق الجمہور الامہ وکلہم علی تسمیۃ الکتابین بالصحیحین، کیونکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ دونوں کتابیں صحیح ہیں. والرجوع الی حکم الشیخین بالصحہ، کہ دو شیخین کی جو فتویٰ ہے کہ فلانی ثقہ ہے یا نہیں ہے، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں.
وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه، اور یہ کسی دوسرے کے لیے بخاری مسلم کے علاوہ کسی دوسرے کتاب کے لیے مرتبہ ثابت نہیں ہے. وقد وجد في هؤلاء الرجال المخرج عنهم في الصحيح من تكلم فيه بعضهم. بخاری مسلم کے رجال ایسے ہیں کہ ان میں کچھ مجروح ہیں، ان میں جرح وارد ہے. بلے مقدسی فرماتے تھے، ابو الحسن مقدسی فرماتے تھے کہ جو شخص اس کے لیے حدیث بخاری میں ہو جاز القنطرہ، وہ پل سے ادھر پرلی طرف چلا گیا ہے. یعنی بذالک اس کا مطلب ہے لا یلتفت الی ما قیل فی، لا یلتفت، اس کی جرح پہ کوئی اس کو توجہ نہیں دیتے. جو صحیح الحفظ بھی کہا گیا نا، اس کا جواب بھی یہی ہے. صحیح الحفظ کا کہ یہ بخاری نے اس کے حدیث روایت کی ہے، اور یہ رجال کیونکہ رجال بخاری میں سے ہے، اس کے متعلق کوئی جرح قبول نہیں ہے. یہ کتاب المسند لأحمد بن حنبل، یہ شعیب الارناؤوط جو کٹر وہابی ہیں اس کی ہے تصحیح ہے، تحقیق ہے. جز خامس و 35واں مجلد، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 456. انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ حبل ممدود بین السماء والارض وانہما لا یفترقا حتی یرد علی الحوض. حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. دون قوله وانہما لا یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہتا ہے حتی یرد علی الحوض، یہ صحیح نہیں ہے، باقی سب صحیح ہے، باقی سب صحیح ہے. اور وہ کس لیے صحیح نہیں ہے؟ بلے لسوء حفظ الشریک، کیونکہ شریک کا حافظہ صحیح نہیں، حافظہ صحیح نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے کیا ہے، ضعیف ہے. فی نفسی کیا ہے یہ قسمت اس کا، یہ حصہ لا یفترقا، کیونکہ شریک صحیح الحفظ ہے. وہ بھی نہیں کہتا کہ اس لیے کہ مدلس ہے. اچھا، پھر صفحہ نمبر 512 میں اسی حدیث کو دوبارہ نقل کرتا ہے، انی تارک فیکم خلیفتین حدیث صحیح بشواہد، کیونکہ اس حدیث کے شواہد بہت زیادہ ہیں، اس حدیث کو ہم صحیح کہتے ہیں. اچھا، مسند احمد بن حنبل تحقیق حمزہ الزین، چاپ دار الحدیث، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 28. اس نے کہا اسناد حسن، اس نے بھی حسن کا حکم دے دیا اسی حدیث کا متعلق. پھر دوبارہ جب آیا صفحہ نمبر 51 میں اسناد حسن انی تارکم فیکم خلیفتین. اچھا، مجمع الزوائد میں ہیثمی صاحب نے یہ جزء نمبر 9 ہے مجمع الزوائد کی، باب فضل اہل البیت علیہم السلام، زید بن ثابت کی حدیث انی تارک فیکم خلیفتین. اچھا، رواہ احمد و اسنادہ جید. احمد بن حنبل نے فضائل میں اس حدیث کو نقل کیا یا اس میں نقل کیا ہے؟ یہ وہی حدیث ہے بھائی، معاف کیجیے گا، وہی حدیث ہے، خلیفتین والی حدیث ہے. احمد نے نقل کیا ہے، اس کی اسناد جید ہے. جودت کس کو بولتے ہیں؟ یعنی بہت ہی اچھی حدیث ہے، عالی سند ہے اس کا. السنہ لابی بکر بن ابی عاصم تحقیق الشیخ فاضل باسم بن فیصل الجوابر، استاد الحدیث بکلیت اصول الدین. ریاض میں محمد ابن سعود یونیورسٹی میں یہ حدیث کا پروفیسر ہے، اس نے اس کتاب کی تحقیق کیا. اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 509 میں انی تارک فیکم الخلیفتین، اس حدیث کے متعلق حاشیہ نمبر 2، اسناد ضعیف فی شریک سیء الحفظ والقاسم بن حسان مجعول الحفظ والحدیث شواہد. بلے اس حدیث کے شواہد ہیں. اچھا، اس نے اس حدیث کو شریک کے سیء الحفظ ہونے کی وجہ سے کہتا ہے یہ ضعیف ہے. اب بھلے حالانکہ لیکن اس کے شواہد ہیں، وہ شواہد وہی حدیث ثقلین ہے، جو شواہد اس میں بہت. دوسرے جگہ پہ پھر صفحہ نمبر 1021 میں اس حدیث کو جب نقل کرتا ہے تو یہاں کہتا ہے اسناد حسن، یہ اسناد حسن ہے. وہی شخص وہ ایک دفعہ ضعیف کہہ دیا، پھر اسی حدیث کو حسن کہہ دیا. اچھا، یہ کتاب عزیزوں المعجم الکبیر
اس تحقیق احمد عبد المجید السلفی صاحب کی، جز نمبر 5، یہاں پہ ان کا دیکھیں 4921 حدیث انی ترکت فیکم خلیفتین، ٹھیک ہے، اس کے ذیل میں فرماتے ہیں سلفی صاحب فرماتے ہیں، یہ سب مطالب میں نے بہت سال پہلے نکالے تھے. اچھا اچھا مجمع الزوائد میں حیتمی نے کہا رواہ احمد و اسناد جید، وبلی وقال فی المجمع رواہ الطبرانی فی الکبیر ورجاله ثقات. یہ میں نے نہیں دیکھا، مجمع الزوائد میں حیتمی نے کہا، طبرانی نے کہا، کبیر میں نقل کیا، معجم الکبیر میں اس کے رجال ثقات ہیں. وقال شیخنا فی الصحیحہ، البانی نے صحیحہ میں یہ کہا ہے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ، وہ اسناد هذا اسناد الحسن، اس کی اسناد حسن ہے، البانی نے بھی یہ کہا. اچھا یہ ملاحظہ فرمائیے، الجامع الصغیر تحقیق البانی کی ہے، شاب المکتب الاسلامی المجلد الاول، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 482، انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ وعزت اہل بیتی، اس نے کہا صحیح، البانی نے تصحیح کیا اس کو. المعجم کون سی ہے؟ المعجم الصغیر میں، جو اس کی معجم الصغیر ہے، الجامع الصغیر جو اس کی ہے، سیوطی کی ہے، اس کو کہا ہے کہ یہ صحیح ہے، البانی نے اس کی تصحیح کیا. ہاں یہ مجموع الزوائد آ گیا، مجموع الزوائد جزء اول، شاب دار الفکر، میں نے نکالا تھا اس کو. ہاں وعن زید بن ثابت انی ترکت فیکم خلیفتین رواہ الطبرانی فی الکبیر ورجالہ ثقات، طبرانی نے نقل کیا، اس کے رجال سب ثقہ ہیں. اچھا اب آپ کے اس کے پوائنٹس کے جواب دے دیں کہ بہت سارے روات نے، بہت سارے حفاظ نے اس کی تصحیح کی اس حدیث کی. اس کے راوی کیوں کم ہے؟ راوی کیوں کم ہے عزیزو؟ راوی کے کم ہونے کے کئی وجوہات ہیں. یہ حدیث خلیفتین والی جو حدیث ہے، اس کے راوی کیوں کم ہے؟ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں آپ کو کچھ اقوال دکھاؤں. آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں ابھی، ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. میں کچھ یہ کتابیں آپ کی خدمت میں نکال دوں. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ کیونکہ یہ حدیث بہت حساس ہے، جیسے حدیث ثقلین حساس ہے، یہ بھی حساس ہے کہ اس میں خلیفتین کی تصریح ہے. حالانکہ حدیث ثقلین میں بھی خلافت کی تصریح ہے. یہ ایک ایسا زمانہ گزرا ہے محدثین پر کہ اس زمانے میں بہت سختی ہوتی تھی، جو شخص اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق حدیث نہیں نقل کر سکتے تھے. تو اس بات کے بہت سارے دلائل ہیں. میں آپ کو کچھ باتیں دکھاتا ہوں. یہ کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال تالیف المزی، جز نمبر 6. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ حسن بصری کی روایت ہے. حسن بصری ابن اخی، حسن بصری فرماتے ہیں، میں نے حسن بصری سے سنا، وَإِنَّكَ يَا أَبَا سعید إِنَّكَ تَقُولُ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وَإِنَّكَ لَمْ تُدْرِكُ. میں نے حسن بصری سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ حدیث نقل کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ نے تو ان کو ملاقات نہیں ہوئی، یہ کیسے نقل کرتے ہیں؟ اس نے کہا یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، تو نے ایسے بات پوچھا ہے جو کسی نے مجھ سے پہلے نہیں پوچھا. وَلَوْلَا مَنزِلَتُكَ مِنِّي مَا أَخْبَرْتُكَ، اگر مجھے تجھ پر پورا یقین نہ ہوتا
اعتبار نہ ہوتا تو میں آپ کو جواب نہیں دیتا کہ میں یہ وجہ اصل وجہ کیا ہے. یہ بھی کہتا ہوں اس لیے کہ آپ پہ اعتماد ہے. انی فی زمان کما ترا، انی فی زمان کما ترا، میں ایک ایسے زمانے میں رہتا ہوں کہ تجھے خود حالات کا پتہ ہے. وکان فی عمل الحجاج، وہ حجاج کے زمانے میں رہتا تھا. کل شیء سمعتنی اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فهو عن علی بن ابی طالب علیہ السلام. میں جو بھی حدیث نقل کروں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام سے میں نے سنا ہے. غیر انی فی زمان لا استطیع ان اذکر علی علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن میں ایک ایسے زمانے میں رہتا ہوں کہ میں علی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نہیں لے سکتا. پھر اسی حدیث کو وہ دوسرے طریق کے ساتھ بھی روایت کرتے ہیں، اسی روایت کو، حسن بصری کی بات کو، یعنی نام نہیں لے سکتے تھے لوگ. آپ تو کہتے ہیں کہ کیوں اس کے راوی کم ہے، خلیفتین والی روایت کی. بھائی اس میں لوگ قتل ہوتے تھے. یہ کتاب حلیۃ الاولیاء و طبقات الاسفیاء ابو نعیم الاصفہانی، جز نمبر 1. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، یہاں پر صفحہ نمبر 84 پہ ایک حدیث شروع ہوتی ہے، اس پر اگلے صفحے میں چلا جاتا ہے. راوی کہتا ہے ابو سعید، میں نے سنا لو کان علی یاکل من حشف المدینہ لکان خیر له مما صنع. ہم نے سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام اگر مدینے میں بیٹھ کے وہاں پہ وہاں کی جو بالکل مدینے کی جو بہت ہی گٹیا کھجور ہے، گٹیا کھجور ہی کھاتے نا مدینے میں بیٹھتے، بہتر تھا اس لیے کہ وہ آ کے انہوں نے عراق یا جمل کی لڑائی کی، پھر صفین کی لڑائی کی نا، مدینے میں رہتے بھائی، وہی گٹیا کھجور مدینے کے کھاتے، اس سے بہتر تھا، خلافت سے بہتر تھا ان کے لیے. تو انہوں نے جواب دی یبن اخی، اے بتیجے، کلمۃ باطل حقنت بها دما، یہ بات جو میں نے کہا ہے بالکل میں نے کہا ہے، لیکن یہ باطل بات میں نے کہا ہے. حقنت بها دما، میں نے اس کے ذریعے خون بچائے ہیں، زندگیاں بچائی ہیں، لوگوں کی زندگی بچائی ہیں، اپنی خون بچائی ہے. اچھا، واللہ لقد فقدوه سهما من مرامز طیب. اللہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی طیب تیر تھا، اور اللہ تعالیٰ کے ترکش میں ایک تیر تھے وہ. ولیس بسروق لمال اللہ، وہ مال اللہ کے سارق نہیں تھے. ولا بنعومۃ عن امر اللہ، اللہ کے حکم میں بلے کسی طرح کی اس میں کمزوری نہیں تھی. اور بہت سارے انہوں نے تعریف کی، ذالک علی بن ابی طالب یا لکع، اے بدبخت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ ہیں. تو یہ ایسے شخص تھے کہ خود کہہ رہا کہ میں نے ان کے متعلق غلط الفاظ کہے ہیں اس لیے کہ میں نے اپنی جان بچانی تھی. اچھا، یہ کتاب ہے عزیزو تذکرۃ الحفاظ، حافظ ذہبی کی تذکرۃ الحفاظ، یہ جلد نمبر 3 ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے ابن سقا کی، الحافظ الامام محدث واسط ابو محمد عبداللہ ابن محمد ابن عثمان الواسطی. یہ واسط عراق میں ایک شہر ہے، اپنے زمانے کا، اپنے شہر کا سب سے بڑا محدث تھا، محدث واسط. اچھا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے واتفق انه املا حدیث الطیر فلم تحتمله نفوسهم، اس نے حدیث الطیر کی، حدیث الطیر کون سی حدیث ہے؟ یہ حدیث الطیر جو ہے یہاں پہ آیا ہے کتاب سنن ترمذی میں، اللہم ایتینی بحب خلقک الیک، حدیث الطیر. اللہم ایتینی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پرندے کا کباب لے کے آئے نا، تو روسٹڈ طیر، روسٹڈ پرندہ، وہ بہت مزیدار ہوتی ہے. مرغ نہیں، مرغا، ایک تو مرغا ہوتا ہے نا، پتہ ہے نا آپ کو، آپ لوگ ایک مرغ ہوتا ہے نا، مرغی، مرغا، وہ نہیں ہے. مثلا وہ پرندے ہوتے ہیں بہت، اس کا گوشت لذیذ ہوتا ہے، کہا ہے آپ نے؟ یہ تیتر بٹیر وغیرہ، ہاں، یہ تو ان کا گوشت جو بالکل، اگر یہ وحشی ہوں، اگر صحرا سے پکڑے گئے ہوں نا، ان کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے مرغ وغیرہ کے مقابلے میں. تو رسول پاک صلی اللہ، وہ بھی روسٹ کیا گیا ہو، تو وہ لایا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں. تو انہوں نے دعا کی، اللہم ایتینی بحب خلقک الیک.
اچھا اے اللہ میرے پاس لے کے آؤ کہ وہ شخص تیرے پاس سب سے جو محبوب ہے، تیرے پاس جو سب سے اس سے زیادہ پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو لے کے آئے تاکہ میرے ساتھ کھانا کھائے۔ تو یہ حدیث کافی مشہور ہے، اور یہ حدیث یہ متواتر ہے، اس کے طرق بہت زیادہ ہیں۔ یہ ہے کتاب ہے ترمذی عزیزو، سنن ترمذی، سنن ترمذی، شاپ دار الفکر۔ یہ حدیث متواتر ہے، صحیح ہے، دار الفکر بیروت۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، باب مناقب سید المسلمین علیہ السلام، باب مناقب سید المسلمین علیہ السلام، اس میں آگے جا کر صفحہ نمبر 1063 میں حدیث نمبر ہے 3742۔ انس بن مالک کان عند النبی طیرون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پرندہ تھا، کھانے کے لیے، کھانے کے لیے ایک پرندہ تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کھانے کے لیے پرندہ تھا۔ اللہم، فرمایا اللہم ایتینی بحب خلقک الی یاکل معی ھذا الطیر، اے اللہ تیرا جو سب سے پیارا ہے، سب سے محبوب بندہ ہے، اس کو لے کے آئے تاکہ میرے ساتھ کھانا کھائے۔ فجاء علی علیہ السلام فاکل معه، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نزدیک اس کے پاس سب سے زیادہ جو محبوب ہے، جس سے اللہ پیار کرتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اچھا، یہ واسط کے عالم نے، ذہبی صاحب واسطی کے ابن سقا کے زندگی نامے میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس نے حدیث الطیر اپنے مجلس میں اپنے شاگردوں کو سنایا، اس نے فلم تحتملہ نفوسہم، اس کے شاگردوں نے برداشت نہیں کیا، فوثبوا بہ، اس کو مارنا شروع کیا، اس کو مار رہے ادھر، واقاموہ، اور اس کو مسجد سے نکالے، وغسلوا موضعہ، اور اس کی جو سیٹ تھی جہاں پہ وہ مسجد میں بیٹھتا تھا اس کو انہوں نے دھویا ہے کہ یہ نجس ہو گیا بھائی۔ فمضى ولزم بیتہ ولم يحدث، پھر وہ اپنے گھر چلا گیا، اور اس کے بعد اس نے لم يحدث احدا من الواسطیین فلهذا قل حدیثه عندهم، پھر اس نے کبھی حدیث نقل نہیں کی اپنے شہر میں، بیٹھ گیا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ حدیث کیوں کم ہے بھائی؟ تو لوگ برداشت کہاں کرتے تھے؟ ایک حدیث نقل، حدیث طیر جو ترمذی میں آئے، اور یہ متواتر حدیث ہے، شاگردوں نے اپنے استاد کو مارا ہے، مسجد سے نکالا ہے، اور اس کے علاوہ وہ دیکھیں کہ یہ نجس ہو گیا، مسجد کو دھویا بھی ہے۔ اب آپ بولیں، اس کے بہت سارے شواہد ہیں بھائی کہ لوگ قتل ہوتے تھے فضائل نقل کرنے میں تعصب کی وجہ سے۔ اچھا، آپ کے جتنے پوائنٹ سے میں نے جواب دے دیا۔ جو ایک چیز اس میں نا پوچھنی جو آپ سے، جو آپ نے ابھی بیان فرمایا نا کہ یہ جو قاضی شریک بن عبداللہ النخعی ہیں، ان کا جو دادا یا پردادا تھا وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں شریک تھا؟ جی بالکل 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 بالکل۔ تو یہ تو میں نے انٹرنیٹ کے اوپر جب ریسرچ میں کر رہا تھا، وہاں پر کسی شیعہ کی ویب سائٹ تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ اہل تشیعوں کے بہت بڑے راوی ہیں، یہ آپ کی کتابوں میں بھی سے روایات ہیں؟ نہیں، اور شیعہ شریک بہت متعصب ہیں، شریک شیعوں کو ستانے میں، وہ بالکل، وہ قاضی جب تھا نا، ہمارے کتب میں موجود ہے، جب شیعہ آتے تھے تو اس کو وہ شہادت بھی قبول نہیں کرتا تھا، وہ ہمارے روات کو اسی لیے وہ رد کرتا تھا، شہادت تک نہیں مانتا تھا، کسی طلاق ہو نکاح ہو، شہادت تک شیعہ کو نہیں مانتا تھا، وہ بڑا ہی کٹر تھا، وہ شیعہ نہیں تھا وہ۔ میں نے آپ کی جو انٹرنیٹ کی ویب سائٹ ہے نا، وہاں پہ کسی عالم انٹرنیٹ کو گولی مارو بھائی، انٹرنیٹ میں تو ہر ایک وہ کچھ تو بھی کہتے ہیں لکھتا یہ شیعہ، نہیں، وہ تو کہتے ہیں شیعہ تھے یہ۔ آپ کے کتب میں بھی ہے کہ یہ رافضی تھا، لیکن یہ رافضی نہیں تھا، یہ بڑا ہی، اس زمانے میں شیعہ کو کہاں قاضی بناتے تھے بھائی؟ اس زمانے میں بنی امیہ بنی عباس کے دور میں شیعہ کو کہاں قاضی بناتے تھے، وہ بھی کوفہ کا۔ اچھا، یہ کس دور کے ہیں؟ ان کے زمانے میں کس کی بادشاہت تھی؟ یہ 95 میں ان کی ولادت ہے، اور ان کی وفات ہے 177 میں۔ ان کی جوانی جو ہے بنی امیہ میں گزری ہے، سنہ 132 کے بعد بنی عباس کی حکومت آئی ہے، اور 177 میں اس کی وفات ہے۔ اس کی وفات جو ہے ہارون کے زمانے میں ہوئی ہے۔ تو اس میں تو کوئی تک نہیں بنتی کہ کوئی رافضی جو ہے وہ قاضی کے عہدے پہ بیٹھ جائے۔ جی، قاضی سب علماء ہوتے تھے، علماء سب اس زمانے میں قضات جو تھے سب عالم ہوتے تھے، سب عالم دین قاضی بنتے تھے۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں
کوئی رافضی شیعہ ہو تو وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا کہ قاضی کے عہدے پہ بالکل بیٹھ جائے. بالکل بالکل پیدا سوال ہی پیدا. یہ شیعہ نہیں تھا، اس نے پتہ یہ نہیں تو کہ شیعوں وہ کا بڑا مخالف تھا. ویب سائٹ پہ مجھے پڑھنے میں غلطی لگی ہے. وہ پتہ نہیں کس کا رائے ہے بھائی، وہ انٹرنیٹ میں سب کچھ ہوتا ہے، انٹرنیٹ میں لوگ اچھا بہت کچھ دوسرا کہہ یہ جاتے ہیں. دوسرا ایک چیز آپ سے کلیئر کرانی ہے مزید نا، جی وہ ہو وضاحت گیا آپ نے بھائی، ویسے تو آپ کی بہت اچھی تسلی آپ ہو نے گئی. دلائی. خلیفتین صحیح ہے نہیں ہے بھائی؟ نہیں خلیفتین ایک چیز آپ سے کلیئر کرا لوں میں، کیونکہ ہاں اس پہ بڑی بحث چلی ہے. اس میں ہوا پتہ کیا ہے، میں آپ کو اصل بات بتاؤں ہوا کیا ہے. ہم، اس میں ہوا یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جیلوی بھائی جو ہمارے استاد ہیں نا، ہاں ہاں ان کو وہ آپ مفتی محمد اسحاق صاحب نے نا یہ بات بتائی تھی جو ان کے لائیو انٹرویو میں، ہم، لائیو تو نہیں تھا لیکن وہ بعد میں ریکارڈڈ انٹرویو تھا، مفتی اسحاق صاحب کو انہوں نے انٹرویو کیا تھا. جی اس میں جب انہوں نے یہ سوال ان سے پوچھا تھا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو چھوڑا، تو یہ مفتی محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو تھے نا، ہم، انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک جو یعنی کہ احادیث تو بتائی ہیں، لیکن جو تمام احادیث کو جب آپ اکٹھا کریں نا، یہ انجینئر صاحب کو انہوں نے بتایا تھا. وہ ویڈیو میرا خیال ہے ابھی بھی نیٹ پہ موجود ہے، اس میں یہ الفاظ بھی ہوں گے اگر میں غلط نہیں کہتا، کہ اسحاق صاحب نے یہ بیسیکلی کہا تھا کہ میری زندگی کا یہ نچوڑ ہے، مفہوم تھا کہ جو صحیح طرق ہے نا وہ ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن کو چھوڑ رہا ہوں اور اہل بیت کو چھوڑ رہا ہوں، اور قرآن کو پکڑ کے رکھنا، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، اس میں گمراہی سے بچت ہے، اور اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. تو جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب فرماتے ہیں نا کہ قرآن کو صرف پکڑنا ہے، اہل بیت کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، اور وہ بھی امت نے نہیں کیا، یہ بھی ساتھ کہتے ہیں امت نے ظلم کیا، اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ بیسیکلی ساگ صاحب کی ورڈنگ ہوتی ہے. تو تو انجینئر بس صاحب پھر سے بات سوال ہوا یہی ہے نا نا، خلیفہ تو تین کے پھر بارے میں. بات بالکل غلط ہے. پہلی بات یہ حدیث کے خلاف ہے. میں نہیں نے احادیث کا میں نص گزارش آپ کو کرتا دکھایا. ہوں. ہاں بتائیں بولتے جائیں نہیں وہ ہوا بولتے ایسا نا جائیں. کہ انجینئر صاحب سے نا کسی نے کہا، انجینئر ہم، صاحب سے کسی نے سوال پوچھا کہ جی حدیث تو بالکل کلیئر ہے کہ اس میں تو دو خلیفے کا ذکر ہے. ہم، تو انجینئر صاحب نے پہلے یہ بات فرمائی کہ جی یہ جو روایت ہے نا اس میں شریک القاضی ہے. انہوں نے کہا جی آپ کے علم میں نہیں ہے. انجینئر صاحب نے کہا جی اس روایت کو میں 10-12 سال سے جانتا ہوں، میرے سے کوئی ڈکی چھپی روایت نہیں ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے. انہوں نے کہا جی کیوں ضعیف ہے؟ انہوں نے کہا جی اس میں شریک القاضی مدلس ہے، روایت کار ہے، ان سے سما کی تصریح نہیں ہے. اچھا بعد ہم، میں پھر آپ کے جو اہل تشیع حضرات ہیں اور جو ہمارے ساتھ ای میل لسٹ میں بھی ایڈ ہیں، آپ اس پہ غور نہیں کرتے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، انہوں نے انجینئر صاحب کو حوالہ جات بھیجے کہ آپ کے جو شیخ محترم ہیں جن کے منہج پہ آپ چلتے ہیں، محدث زبیر علی زئی، انہوں نے اور امام بخاری جو آپ کے نزدیک سب سے بڑے محدث ہیں تاریخ کے، ان دونوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ شریک کل قاضی کا رکین سے سما ثابت ہے. انہوں نے والے بھیجے. اس پہ انجینئر صاحب نے یہ جواب دیا جو ابھی انہوں نے ریکارڈنگ میں نہیں دیا لیکن انہوں نے ہمیں بتایا. انہوں نے کہا جی میرا یہ موقف ہے، بلکہ یہ اہل سنت کا منہج ہے جو جس کو وہ فالو کر رہے ہیں، کہ ہم. کسی راوی کا دوسرے راوی سے سما ثابت مدعا اس روایت کو صحیح بناتا ہے، اس کی ذخیرہ حدیث میں تمام اس سند کو صحیح نہیں بناتا. وہ ہر روایت کی سما کی تصریح علیحدہ سے ہے. میں آپ سے یہ چیز کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں نہیں وہ کہ بالکل کیا یہ دیکھیں انجینئر صاحب کا موقف درست ہے، دیکھیں اہل سنت کے منہج پہ رہ کے بات کر رہے ہیں. دیکھیں بالکل یہ یعنی کہ بکواس ہے اگر کہ رکین سے یہ شریک کا باتیں سما ثابت ہے تو وہ کیا انجینئر. خلیفہ تین بھی ثابت ہو گیا یا نہیں ہوا؟ عرض یہ ہے آپ کی خدمت میں اس کہ کی میں نے سکون آپ میں کی رہتے خدمت میں عرض کیا کہ پہلے مدلس ہونا ثابت کرو. اگر آپ کے نزدیک یہ حدیث اسی لیے ضعیف ہے کہ شریک مدلس ہے تو پہلے صحیح سند کے ساتھ تدلیس ثابت کرو کہ ایک آدمی مدلس ہے. جن لوگوں نے میں نے آپ کو دکھایا کہ کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، انہوں نے اس لیے نہیں کہا کہ یہ حدیث میں اس لیے مدلس ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ سیء الحفظ ہے، اس کے حافظے میں آخر زندگی میں کچھ خرابی آ گئی تھی، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا، لیکن انہوں نے بھی اس حدیث کی تصحیح کی کیونکہ اس حدیث کے شواہد موجود ہیں. انہوں نے اس حدیث کی تصحیح کی. تدلیس جو ہے خود تدلیس اساس سے ثابت نہیں ہے. ابن حجر کا قول یہی ہے کہ یہ شخص بری تھا یہ کان یتبرع من التدلیس، یہ تدلیس سے بری تھا. ابن حجر نے بھی، میں نے کہہ دیا کئی دفعہ آپ کو کہہ دیا، تدلیس والا معاملہ بالکل چھوڑ دیں. اس کو کیا معلوم انجینئر کو تدلیس والا معاملہ جو ہے وہ صحیح بات نہیں ہے. ابن حجر اگر وہ اس کا رتبہ جو ہے ان لوگوں کے صنف میں جو سفیان ثوری جیسے ہیں، سفیان ابن عیینہ ہیں، وہ بھی تدلیس پہ ٹپا ہے ان کا، لیکن کوئی ان کے حدیث کو تدلیس کی وجہ سے رد نہیں کرتا. اور ابن حجر کا آپ نے فتویٰ دے دیا. اور اجازت دیں پھر آپ نے اس کا دیکھا، ذہبی کی بات دیکھی
اور پھر آپ نے دیکھا البانی نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے. پھر اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس حدیث کی شواہد جو ہیں، پھر وہ بات جو آپ نے اس سے نقل کیا محمد اسحاق صاحب نے، کہ محمد اسحاق نے کہا کہ صرف انہوں نے قرآن کو جانشین بنایا ہے اور پھر اہل بیت علیہ السلام کو نہیں بنایا ہے، صرف کہا اہل بیت کے ساتھ اچھا رویہ کرو. تو یہ احادیث کے خلاف ہے. احادیث میں تصریح ہے کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا ہے. اب تعصب کی وجہ ہے، بات ہے تعصب کی، کہ اگر آپ حقیقت مان لیں، جو ہی آپ نے مان لیا حدیث ثقلین، تو پھر ابو بکر اور عمر اور عثمان کی خلافت تو چلی گئی، سب خلفاء کی خلافت چلی گئی، باطل ہو گئی اور وہ دشمن خدا بن گئے. تو اس لیے کیونکہ اس کا لازم اس بات کا لازم جو ہے، اس بات کے جو نتیجہ ہے حدیث ثقلین کے اگر آپ تصدیق کریں، وہ بہت باری ہے، ثقیل ہے، آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ آپ کا مذہب باطل ہے. تو اس لیے وہ بات نہیں مانتے، وَإِلَّا حدیث ثقلین ثابت ہے. پھر یہ بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، صرف قرآن کو بنایا. اور قرآن میں نے آپ کو دکھایا آج، میری آپ بات، قرآن تو جمع بھی نہیں تھا، قرآن کسی کے پاس تھا بھی نہیں. قرآن پہ تو اس زمانے میں ان کے وفات کے فوراً بعد تو سخت اختلاف تھا قرآن میں. تو اس کا مطلب یہ ہے دیکھیں کہ انہوں نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا، اور ایک ایسی چیز کو جانشین بنایا جو بالکل بکھری پڑی ہے، انہوں نے خود اس کو بھی جمع بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. اور قرآن مجید امام کا کام نہیں کرتا، قرآن مجید امام کا کام نہیں کرتا. قرآن مجید ایک کتاب ہے، یہ میرے ہاتھ میں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ایک قرآن مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ہم چومتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اور رکھتے ہیں اس کو. قرآن مجید دشمن سے جہاد نہیں کرتا. قرآن مجید زکوٰۃ اغنیاء سے لے کر فقراء میں تقسیم نہیں کرتا. قرآن مجید لوگوں میں ان کے نزاع کو حل نہیں کرتا. قرآن مجید حد جاری نہیں کرتا. قرآن مجید اختلافات میں کون حق ہے کون باطل ہے وہ اس کو نہیں بتاتا، کون حق ہے کون باطل ہے. ہر ایک قرآن سے استدلال کر سکتے ہیں. اور یہ سب امام کا کام ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات انجام دے. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات کسی کو امام نہیں بنایا تو وہ سب باتیں جو میں نے قبح استخلاف میں بیان کی ہے، قبح عدم استخلاف میں، کہ اگر کسی کو آپ جانشین نہیں بناتے ہیں تو کتنا ظلم ہے امت پر، وہ سب لازم آ جاتی ہیں. اگر مولوی اسحاق آ جاتے ہیں نا، وہ میرے پروگرام کو دیکھتے لیکن وہ ان کو کال کرنے کی جرات نہیں ہوتی. یقین جانیں مولوی اسحاق جو دوسرا علماء دیکھتے ہیں اتنے زیادہ، وہ بھی دیکھتے اور میرے پیچھے بات کرتے کہ بھئی یہ اس کی بات غلط ہے، اس کی بات وہ، لیکن سامنے آ کر ان سوالات کا جس طرح میں طرح کرتا ہوں اس کا کبھی جواب نہیں دے سکتے. وہ آج مولوی اسحاق بھی ہوتے ہیں، ان کی بھی یہ حالت ہوتی. ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، ان باتوں کا جواب رد کسی کے پاس نہیں ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانشین نہیں بنایا تو اس کا مطلب اللہ نے جانشین نہیں بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادتی کی ہے اس امت کے ساتھ، اور اس امت کو حیرت میں ڈال دیا ہے، اس امت کو اختلاف میں ڈال دیا ہے، اور سب بدعتوں کا سبب بن گیا ہے. تو بہرحال یہ بہت ہی بری بات ہے جو رسول پاک صلی اللہ، اور پھر یہ کذب ہے، پیغمبر نے بنایا انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، اگر ان کی پیروی کرو تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، یہ اس کی کئی اسانید میں نے آپ کو دکھائے ہیں، ابھی مزید اسانید باقی ہیں اس کے دکھانے کے. اوکے، تو یہ دیکھیں، یہ مسئلہ بہت باری ہے عزیزو کہ کوئی شخص اعتراف کرے کہ بھئی میرا طریقہ باطل ہے، اور تسلیم ہو جائے کہ نہیں، اعتراف کرے کہ بھئی میں جس طریقے سے آ رہا ہوں وہ باطل ہے، دلیل حجت برہان کسی اور بات کو ثابت کر رہی. یہ بہت مشکل کام ہے. لوگوں نے بھئی کتنے لوگوں نے انبیاء علیہ السلام سے لڑائی کی ہے، تو محمد علی مرزا صاحب اس بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے. ان کے دل میں صحابہ کے لیے محبت ہے، ابو بکر عمر کے لیے محبت ہے، اور وہ دلیل کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک تعصب کے بنا پر وہ حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہتے، حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے. صرف وجہ یہی ہے. انشاءاللہ وَإِلَّا اگر ہوتا نا، تو اگر دلیل ہوتی تو ادھر بہت سارے لوگ آ جاتے، کہتے ہیں کہ حدیث ثقلین ادھر یہ نہیں ہے، اس کی دلالت یہ نہیں، ہم پہ الزام لگاتے، بات کرتے، آنے والا کوئی بھی نہیں. بہرحال محمد علی الحسن صاحب، بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی، آپ بہت نوازش، جزاک اللہ. خدا آپ کو عزت دے. مہربانی. تھینک یو سر، بہت مہربانی. اوکے میرے بھائیو، ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم 3 گھنٹے بات کریں گے، 1.5 گھنٹے بات کریں گے، اب 3 گھنٹے ہو گئے، بلکہ 4 گھنٹے ہو گئے ہمارے پروگرام کو.